سیاست لفظ اس کے جزوی معنی کیا ہیں؟ گردان کی روح سے سیاست کے بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرنا، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سب کو بھیڑ بکریاں بنا دیا ہے۔ سمجھ کی بات، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ بعض لفظ ایسے ہیں جیسے سائنس ہے، سائنس لفظ، سائنس کا معنی ہے توڑنا پھوڑنا، سرچ کرنا، اور توڑ پھوڑ کر سرچ کر کے دیکھنا ہے کیا، توڑ پھوڑ کر سرچ کرنا اور دیکھنا ہے کیا۔ سب سے پہلے سائنسدان کا نام بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ سب سے پہلے سائنسدان کون تھے یہ بات بتاتا ہوں۔ جو یہ کہے کہ یہ خدا نہیں، پتھر خدا نہیں، پتھر خدا، سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، آگ خدا نہیں، جب کہا خدا نہیں، جب خدا کہتے تھے لوگ چاند کو تو چاند پہ پاؤں رکھتے؟ کبھی بھی نہ رکھتے، خدا پہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا۔ اور پھر اگر پتھر کو کہے، پتھر کو یہ کہا جاتا کہ یہ خدا نہیں تو اس کو توڑا نہ جاتا، خدا کو کوئی توڑتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند خدا نہیں، سورج خدا نہیں، یہ پہاڑ خدا نہیں، یہ بت خدا نہیں، تو پھر اس کو توڑا گیا، پھوڑا گیا، سرچ کی گئی، چاند پہ پاؤں رکھے گئے، سائنس سے وجود میں آئی۔ تو سب سے پہلے سائنسدان کون ہوئے؟ یہ کریڈٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہستی آج میں عشق مصطفیٰ ہی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے وہ میں بیان کروں گا، لیکن اپنی بات مکمل کرنے کے بعد تو اس مناظرے کا رزلٹ یہ نکلا، جب فتویٰ لگ چکا، جب انہی کی زبان سے، تو پھر بریلوی بوگھلاٹ کا شکار ہوئے۔ بوگھلاٹ کا شکار ہونے کے بعد یہ مناظرہ ختم ہوا۔ ختم ہونے کے بعد میں پھر مسجد صفا میں آیا۔ مسجد صفا میں مجھے لانے والا کون تھا؟ او وہ ابھیو، میں گلہ کرتا ہوں تم سے، کیوں غفلت کی چادر تان کر کے سوئے ہوئے ہو؟ کیوں غفلت کی چادر نہیں اتارتے ہو؟ اگر تم نے غفلت کی چادر کو نہ اتارا، اگر تم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا، خدا کی قسم یہ ٹانگیں کھلی کر کے کھڑے ہونے سے تم اہل حدیث نہیں ہو، امین کہنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ آ جا، افضل قادری کے دل کو کھول کر کے دیکھ، تجھے مسلک اہل حدیث کی قدر بتائے گا۔ اپنی چادر کو اتار۔ اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، 44 سال کے اندر کوئی اہل حدیث مجھے دعوت دینے نہیں آیا۔ مجرم کون ہے؟ کون ہے؟ سوچو، غفلت کی چادر کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اپنے دماغ پر زور دو، آنکھیں کھولو۔ اگر میرے پاس 44 سال میں مجھے دعوت دینے کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے تم کہیں اور بھی نہیں گئے، تم کہیں اور بھی نہیں گئے۔ اور پھر علماء کرام ہمارے روایتی خطاب نہ کریں۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ روایتی خطاب نہ کرو۔ اللہ کی کہانیاں علماء بریلوی بھی سناتے ہیں، ہم بھی سناتے رہے، علماء دیوبند بھی سناتے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، وقت کو ضائع نہ کرو، مین موقف کو اپناؤ۔ اور مین موقف کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ مین موقف یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، علماء بریلوی کو کچھ نہیں کہتے، سینے سے لگاتے ہیں۔ علماء دیوبند پر تنقید نہیں کرتے، سینے سے لگاتے ہیں۔ کیوں سینے سے لگاتے ہیں؟ موقف ہمارا یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 بنی اسرائیل کے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایک جنت میں جائے گا، ایک 72 جہنم میں جائیں گے۔ 72 میں حاجی بھی ہوں گے، 72 میں نمازی بھی ہوں گے، 72 میں پرہیزگار بھی ہوں گے، 72 میں متقی بھی ہوں گے، 72 میں راتوں کو جاگنے والے بھی ہوں گے۔ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی بنیادی چیز عقیدہ توحید درست نہیں، بنیاد درست نہیں، عمارت اوپر کمزور ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قال اللہ تعالی، میرے اللہ نے کہا کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے، رتی برابر شرک کرتا ہے، بال برابر شرک کرتا ہے، میں اس کے تمام اعمال صالحہ ضائع کر دیتا ہوں۔ اس کے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے۔ میرے دوستو، فکر کرو، فکر کرو، اور کیسی فکر کرو۔ میں جو ایک موقف دیتا ہوں کہ علماء بریلوی کی کتابیں اپنی جگہ، علماء اہل حدیث کی کتابیں اپنی جگہ،
ایک ایک کتاب ہم پیش نہیں کرتے، ہم موٹی بات کرتے ہیں، ہم تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں، فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری بات غلط ہو، اگر جو سودا میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرا موقف غلط ہو، 1 کروڑ روپے انعام دوں گا، 1 کروڑ روپیہ میری بات کو مسلک کے مطابق، اسلام کے مطابق، ہر عقیدے کے مطابق جھٹلا کے کوئی دکھائے۔ علماء بریلوی جھٹلا کے دکھائیں، علماء دیوبند جھٹلا کے دکھائیں، میں وہ بات کرتا ہوں، وہ بات ہے کیا؟ میں کہتا ہوں تمہاری کتابیں سچی یا جھوٹی، دیوبند کی کتابیں سچی یا جھوٹی، ان ساری کی ساریوں کو ایک طرف رکھ دو، جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے وہ ہے قرآن، وہ ہے حدیث، پوری امت مسلمہ کو جس کے ساتھ اتفاق ہے سینے سے لگاؤ اور تمام مخلوق کو جہنم سے بچا لو۔ نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، حق اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، حضرت پیر عبد القادری صاحب۔ یہ بات غلط تو نہیں، کسی کو غلط تو نہیں کہتے، دودھ کے 2 پیالے ہیں، شک ایک میں چھیٹ پڑی ہے، ایک میں چھیٹ پڑی، ایک میں نہیں پڑی، پڑی ہے یا نہیں شک ہے، پڑھی ہے یا نہیں شک ہے، کتابیں جھوٹی ہیں یا نہیں شک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کلیئر کٹ، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اب نہیں کہتا، بریلوی تھا تو کہہ دیتا تھا، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی، مجھے پتا تھا میں غلطی پر ہوں، اب نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے، تو کسی کے جھوٹے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، وہ تیرے سچے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، گناہگار تو بھی ٹھہرے گا، وہ بھی ٹھہرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میں شک ہے، ہمیں شک ہے، اور پھر تیرا کچھ جاتا بھی نہیں، کچھ جاتا بھی نہیں، تو اپنی کتابوں کو لے کر کے آ، بنڈل بنا کر کے لا، بنڈل بنا کے لا، دیوبند علماء اپنی کتابیں لے کر کے آئیں، اکٹھی کر کے لائیں، اور ہمارے ساتھ اختلاف اس بات پہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے مسلک کی تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے لے جاتا ہوں، پہلے تو میرے مسلک کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہے میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ مجھے ایک دوست ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ قادری صاحب میں نے سنا ہے کہ تم اہل حدیث ہونے کے بعد دیوبندی ہو گئے تھے۔ میں نے کیا سنا ہے؟ تم دیوبندی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میری بات کو سنو، اور دوستوں میری بات کو سنو، میں نے امریکہ کے اندر ایک لڑکی کی ایک بات کو سنا، وہ مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد وہ بورخا پہن کر کے دفتر میں آ گئی، چونکہ تھی تو دفتر میں کام کرنے والی، دفتر میں آ گئی۔ عیسائیوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، تو بورخاج پہن کے آئی ہے، یہ کیا وجہ، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ مسلمان ہو گئی ہو تو مسلمان تو پہلے بھی تھی، وہ تو پینٹ شرٹ میں آتی تھی، مسلمان تو لڑکیاں پہلے بھی یہاں پہ کام کرتی ہیں، پینٹ شرٹ میں آتی ہیں، تم نے یہ نیا کام کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام قبول کیا محمد عربی کا نمونہ ازواج مطہرات۔ اور پھر میں نے اس کے کان میں یہ بات کی، میں نے کہا میری بات کو سن لو، میں نے سچائی کو قبول کیا ہے اور صحیح معنوں میں محمد عربی کے دین کو قبول کیا ہے، صحابہ اکرام کے دین کو قبول کیا ہے، مجھے کسی کی طرف سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر درد دل کے ساتھ رات دن ایک کی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، ایک جگہ عصر خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ مغرب خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ عشاء خطاب کرتا ہوں، اور درد یہ دیتا ہوں وہابیو مجھے دعوت نہیں دی، مجرم کون تھا اگر میں چلا جاتا، اس اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، لیکن نکلو گھروں سے، نکلو، بسترے اٹھا کر کے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، تیری 24 گھنٹے کی زندگی تبلیغ کی زندگی ہے۔ تو اپنے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، روزانہ کام کرنے جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے، اور یار یہ بھی کر لیا کرنا، میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں، ایک روح ایک جسم ہے، جسم کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، اس کو اچھا کھانا چاہیے، اس کو اچھا پہننا چاہیے، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں چاہیے، اس کو اچھی خوراک چاہیے،
اس کو بڑی نمود و نماز چاہیے، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، روح کا تجھے خیال نہیں ہے، یہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے انجیکشن کراتا ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے، میڈیسن کھاتا ہے، پھر خوف زدہ رہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مر نہ جاؤں۔ تجھے بڑا فکر ہے اس جسم کا، روح کا کوئی فکر نہیں۔ تیری روح بیمار پڑی ہے، تیری روح بیمار پڑی ہے، کیوں کہ تو نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کے لیے استغفار نہیں کیا۔ استغفار کر اس کے لیے، اس کے گناہ جھڑیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تیری خسارے میں جا رہی ہے، دنیا کی زندگی تو بنا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تم میری عبادت کرو گے۔ تم نے وہ ٹھیکہ خود لے لیا جو اللہ نے تجھے کہا تھا، اور تم نے وہ کام چھوڑ دیا جو تجھے اللہ نے کہا تھا۔ اور میرے بھائی اور مسلمانوں، یاد رکھو اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارا مشن انکمپلیٹ ہے جب تک تم اس مشن کے لیے ایک ایک بندے کو راہ حق کی دعوت دینے کے لیے جا کر کے اپنے دانت نہیں توڑواتے، جا کر کے ڈنڈے نہیں کھاتے، جا کر کے ان کی منت نہیں کرتے، ان کے پاؤں نہیں پکڑتے۔ خدا کی قسم تم ایسا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے۔ یہ درد سے کہتا ہوں، اور میں جو بات کی میں معذرت چاہتا ہوں علماء سے، روایتی قصے کہانیاں چھوڑ دیں، ہم نے بھی بڑی پڑھی ہیں۔ آج کل کے ہمارا ایک دوست ایک ثبوت پیش کرتا تھا، یہ ثبوت ہیں، کرنے چاہیے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، لیکن زیادہ زور کس بات کے اوپر دیا جائے کہ دعوت کا کام شروع کرو۔ دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے گھر سے رزق کے لیے نکلتا ہے، چلا جا روح کو ڈاکٹر کے پاس لے جا، جسم کو لے جاتا ہے، روح تیری بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس کیسے لے جائے گا؟ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ علماء کرام ہیں، علماء کرام کے پاس آ، قرآن کی ایک لائن صحیح معنوں میں گردان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ علماء سے سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جا کر کے گھر کے اندر قرآن کی وہ لائن سمجھا۔ کوئی وجہ نہیں کہ تیری 10 سال زندگی ہو، تیرا پورے کا پورا گرانہ فارغ تحصیل عالم نہ بن جائے، کوئی وجہ نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ یہ غفلت چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے۔ میں نے اپنی لائف کو قربان کیا، اپنے مشن پہ رواں دماؤں، یہ فکر دے رہا ہوں، یہ سوچ دے رہا ہوں۔ ارے دوستو، جب تک اس مشن کے لیے، اس کاز کے لیے کام نہیں کرو گے، یہ جو دوست جن کو تم ملتے ہو، تمہارے دوست بریلوی بھی ہیں، مجھے پتا ہے، تمہارے دوست دیوبندی بھی ہیں، مجھے پتا ہے، ان کے ساتھ بیس نہ کرنا، بیس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ان کے لیے اچھی بات کرنا۔ اچھی بات کیا ہے کہ یار تم اپنی کتابوں کو ایک طرف کر دو نا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم یہ تو نہیں کہتے تیری جھوٹی ہیں، تیرے بغور سچی صحیح۔ سارے فرقے جو دعویٰ کرتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم سچے، دیوبندی کہتے ہیں ہم سچے، بھئی کون سچا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ سادہ لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ کس کے پیچھے لوگ بیچارے چلیں گے جو علم نہیں رکھتے، وقت گزار دیا، ان کا کیا بنے گا؟ ایک فرقہ جہنم میں جاتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تو کہے گا کہ تو جہنم میں جا، وہ کہیں گے یا اللہ میں پتہ نہیں تھا، ہم تو وہاں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ کہے گا وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو بھی جا، دنیا میں تجھے ڈرانے والے آئے تھے، تجھے بتانے والے آئے تھے، تو بات کو کیوں نہیں سمجھا تھا؟ سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ سادہ بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تمام من گھڑت کتابوں کو چھوڑ دو، تمام کتابوں کو چھوڑ دو، ایک کتاب اللہ کی، قرآن کو سینے سے لگا لو۔ قرآن کو سینے سے لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں رائے حق میں ہوں، میں توحیدی ہوں، یہ نہیں۔ قرآن سیکھ، قرآن کو سمجھ، اور حدیث کو سمجھ، حدیث کو سمجھنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد گھر آ کے اس کا درس دے، اپنے دوست کو سکھا، اپنے دوست کو سکھا، اس پر محنت کر۔ جب تک محنت نہیں کرے گا تب تک بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات کرتا ہوں، وہ ابھی دوستو میں نے سوچ سمجھ کر کے، بڑی سرچ کے بعد، بڑی تحقیق کے بعد مسئلے کے حق کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں نے آ کے طلبات سے مشاورت کی۔ للبنات کا میرا مدرسہ ہے، میں نے مشاورت کی، وہ 7 سیڑھیاں ہم نے 5 دفعہ لگا کے طلبات کو دکھائیں، 5 دفعہ۔
303 طلبات تھی میرے پاس، 303 طلبات تھی. ایک عالمان کو پڑھاتی تھی جامعہ جلالیہ کی فارغ تحصیل، جس کو یہ شرف بھی حاصل تھا، میری بیوی تھی، وہ پڑھاتی تھی. 303 بچیاں پڑھتی تھیں. ہم نے 5 دفعہ وہ سیڑھی ان کو دکھائی. دکھانے کے بعد میں نے کہا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اب کیا کہتی ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بات تو واضح ہو گئی ہے، سمجھ تو آ گیا ہے کہ مسئلہ کیا کہ اہل حدیث ہی ہے، سمجھ چکے ہیں ہم. باقی سارا جھوٹ ہے، باقی 72 میں آتا ہے. یہی 73واں فرقہ ہے اور یہی کامیابی والا ہے. کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ تم میرے کہنے پر چل. توجہ ہے، اہل حدیث یہ نہیں کہتے کہ تم میرے کہنے پر چل، کہتے یہ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس پر چل. کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس پر چل، جو صحابہ اکرام نے کیا ہے وہ کر. مسئلہ کیا یہ ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے افضل قادری کا جو کہتا ہے اس پہ چل. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چل. میں نے کہا یہ تو یہی مسئلہ ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو سچ ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ 265 نے مسئلہ کے حق اہل حدیث قبول کیا، 35-36 کے قریب نہیں کیا. وہ جامعہ چھوڑ کے چلی گئی. مجھے پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ میری ایک بیوی بھی چلی گئی، میں نے اس کو طلاق دے دی. میں نے کہا اگر تم مشرکہ رہنا چاہتی ہے تو پھر میری زندگی سے دور ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. مسئلے کے حق، مسئلے کے اہل حدیث کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، مسئلے کے حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، مولانا پیر افضل قادری صاحب. مجھے سچائی چاہیے، میں نے تو جنت کے راستے پر چلنا ہے. سارے لوگ، سادہ لوگ جنت والے راستے پر جانے کے لیے تیار ہیں. یہی تو کہتا ہوں. وضاحت ضروری ہوتی ہے جو چٹ آتی ہے اس کی وضاحت، لیکن میں یتیم چٹوں کا جواب نہیں دیا کرتا. کیوں؟ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. بالکل بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، لوگ پڑھا کر کے بیچتے ہیں کہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، یہ چٹ بیچنا، یہ چٹ بیچنا. ہر بندے کی چٹ کا جواب نہیں دیتے. کیوں؟ ہر بندے کی چٹ کا جواب میں ہمارا موضوع چینج ہو جاتا ہے، دماغ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اگر کسی نے کسی بات کو سمجھنا ہے، اگر کسی بات پر کسی کو شک ہے، آ جائے میرے جامعہ کے اندر، رہائش، کھانا پینا سب کچھ اس کے لیے فری، اور تمام طرح کی اس کو گارنٹی. آ کر کے مکمل طور پہ سرچ کر کے میرے علاقے میں اللہ کے فضل سے جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو پھر وہ بریلوی نہیں جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اہل حدیث جائے گا. یہ جو چیتائی ہے اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہاں پہ میں ٹائم کیپر تھا. 2 ٹائم کیپر بٹھائے جاتے ہیں، ایک بریلویوں کی طرف سے، ایک مسلک اہل حدیث کی طرف سے. ایک مسلک اہل حدیث کی طرف سے. میں مسلک اہل حدیث کی طرف سے ٹائم کیپر بیٹھا، جس کو شک کہتے ہیں کہ تم مسلک اہل حدیث کی طرف سے کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ جب 11 بندوں کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے، میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ہمارے تو 26 بندے ہیں. کتنے ہیں؟ 26 بندے ہیں، ہم آپ کو شامل نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پہ میرے ساتھ ایک پٹھان ہے، انگوٹھا چھاپ. 2 کا لفظ لکھ دو، مجھے کہتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. انگوٹھا چھاپ پٹھان ہے. 2 لکھ دو، وہ کہتا ہے یہ قادری صاحب کیا لکھا ہوا ہے مجھے ذرا بتاؤ. 2 اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نیاز گل اس کا نام ہے، میرے ساتھ آیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اگر اہل حدیثوں کی طرف سے لے جاؤں تو ایک بندہ ہم نکال دیتے ہیں اگر آپ کو لے جائیں تو. یہ چونکہ میرا دوست تھا، میرے پاس آتا تھا، میں اس سے مذاق کیا کرتا تھا، میں اس کو پین سے چھو کہتا تھا. میں نے کہا اور تھوڑے اوپر کر لو، میں اس کو کہتا تھا اس وقت. اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں قادری صاحب اگر آپ کو، اب میں نے کہا یار کوشش کر لو. مجھے تو انہوں نے نہیں چھوڑا، اگر ہو سکتا ہے مجھے شوق ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کر لیں. اس نے پروفیسر طالب الرحمان شاہ سے بات کی. اس نے بات کی، طالب الرحمان شاہ نے کہا کہ مفتی افضل قادری کو میں جانتا ہوں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں اپنے ایک بندے کو نکال دیتا ہوں. یہ قربانی اہل حدیثوں نے دی کہ میں اپنے ایک بندے کو نکال دیتا ہوں، اس کو لے چلتا ہوں. تو پھر
پھر بھی میں اپنی گاڑی میں ان سے الگ گیا، اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں گیا، الگ گیا اور وہاں پہ ان سے پہلے داخل ہوا، وہاں پہ ان سے پہلے داخل ہوا۔ اور وہاں جب طالب رحمان شاہ نے کہا کہ یہ بندہ چلو ہم اپنے گروپ میں جب لے کے آئے ہیں، ہے تو قادری ہے تو بریلوی، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سچے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم حق پر ہیں، ہم اس افضل قادری کو اپنے ٹائم کے پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات دیکھو کہ آدھا پیریڈ میں ٹائم کیپر رہا، میں بددیانتی کرتا رہا اہل حدیثوں کے ساتھ وہاں پہ، جب وہ بولتے تھے تو میں ان کا ٹائم نہیں کاٹتا تھا، میرے اوپر اعتراض بھی ہوا 2 دفعہ کہ قادری تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے، ان کو تو ترجیح دے رہا ہے، میں بریلویوں کو فائدہ دے رہا تھا، ٹائم میں اہل حدیثوں کا کاٹ رہا تھا، اس میں آپ دیکھ لیں، غور کر لیں۔ اور پھر وقفے کے بعد اہل حدیثوں نے کہا کہ جی ہمیں قادری پہ اعتبار نہیں ہے، اس کو اٹھا دو۔ بریلوی جو تھا اس چٹ کا جواب دیا ہے، اگر میں پہلے اہل حدیث ہوتا یا اہل حدیثوں کی طرف سے اس لیے میں کیا گیا تو اہل حدیثوں نے مجھے اٹھا کیوں دیا؟ پھر یہ تو وقفے کے بعد کی بات ہے، جب سارے مناظرے کا فیصلہ ہوا، افضل کے مسلک کا فیصلہ اس وقت ہوا، یہ تو اس وقت ہوا۔ سرچ کیا تھی میری، حاجبے میں گیا تھا اور میں اس سے کہتا تھا کہ یار ادھر تو سارے تیری پارٹی کے ہیں، سعودی عرب کے اندر میں نے کہا ساری تیری پارٹی کے ہیں۔ میں وہاں پہ امام کعبہ امام احمد المولی سے میں ملا تھا تو انہوں نے بھی مجھے نصیحت کی تھی، لیکن مجھے پتا تھا میں جیسے اور کہتے میں بھی کہتا تھا۔ میں واپس بھی آیا تو اہل حدیث تو نہیں تھا، اہل حدیث ہوتا تو میں جمعہ نہ پڑھاتا، اہل حدیث ہوتا تو میری کیا ضرورت تھی وہاں پہ اپنی منور مدینہ میں جمعے پڑھانے کی؟ چھوڑ دیتے ہیں لوگ جب اہل حدیث ہو جاتے ہیں، میں نہیں تھا۔ اس مناظرے کے اینڈ کے بعد اہل حدیث ہوا ہوں، یہ اس کا جواب ہے، جب اس کا اینڈ ہو گیا اس وقت ہوا ہوں۔ اور پھر یہ کتاب میری دیں گے، اب تھوڑے سا ٹائم معذرت کے ساتھ علماء موجود ہیں، مسلک اہل حدیث کی وضاحت کروں گا، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث یہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، جب توجہ کرو گے تو پتا چلے گا مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں تجھے مسلک اہل حدیث یہ ہے، اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری بات کو نہ مان بلکہ کس کی بات کو مان؟ محمد عربی کی بات کو مان۔ اور یہ بات عشق مصطفیٰ میں آ جاتی ہے۔ ارے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے دوستو ذرا غور تو کرو نا، ایک طرف ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم احمد رضا کی کتاب کو اٹھا کر لے آتے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ ایک طرف ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دوسرے عالم کی کتاب کو اٹھا کر کے لے آتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری کتابیں ہماری ایسی ٹکراتی ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ کہ وہ بالکل اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ عشق مصطفیٰ تو یہ ہے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دو، چھوڑ کر کے قرآن کو سینے سے لگا لو، یہ عشق مصطفیٰ ہوئے گا۔ اور پھر سارے کے سارے ٹکسلے چھوڑ دو، جو کتاب میں پیش کیا کرتا ہوں اس کے سوا 105 پر لکھا ہوا ہے منکرات شریعہ کیا ہے۔ منکرات شریعہ اس کو کہا جاتا ہے، علماء بیٹھے ہیں جو دین کے اندر بات منکر ہو، دین کے اندر منع ہو، اگر اس کا کرنے والا پھر بھی اس کو جاری رکھتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ منکرات شریعہ، اگر منکرات شریعہ پھر بھی کیا جائے کافر کہلاتا ہے۔ یہ علماء بریلوی کی کتاب ہے، صفحہ 105 یہ ہے جو ہم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے اوپر خلیل احمد خان نے حیدرآباد سے لکھا ہے، اور پھر یہ علماء بریلوی کی انتھینٹک کتاب ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ منکرات شریعہ میں لکھا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اس نے لکھا ہے کہ قوالیوں کی محفلیں کرنا، حقوق کے نعرے لانا، وجد کے اندر آ جانا، پاگل پن کرنا، مزارات کے اوپر ڈانس کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کیا بات ہے۔ کتاب یا تو ہم اپنے اکابر کے پیچھے چلا جائے، اپنے مسلک کا غور تو کرو میرے دوستو، میرے بریلوی دوستو، غور کرو، کیا اپنے مسلک کے اوپر ہم چل رہے تھے؟ اور ایک اور بات لکھی ہے اسی کے اندر منکرات شریعہ میں کہ عورتوں کا قبروں کے اوپر جانا حرام ہے، عبادت کی نیت سے جانا کفر ہے۔
اسی کے اندر لکھا ہے، اور جب اس کے اندر لکھا ہے مجھے ایک کوئی مزار بتا دیا جائے جس کے اوپر قوالی نہیں ہوتی، جس کے اوپر حقوق کے نعرے نہیں لگتے، جس میں وجد میں نہیں لایا جاتا، اور جہاں پہ عورتیں نہیں جاتی، اللہ کی ذات معاف فرمائے میری اس زندگی کو جو غفلت میں گزر گئی، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ مزارات کے اوپر کئی ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جو وہاں ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ میں نے سوال کیا بی بی تو کتنے عرصے سے یہاں بیٹھی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میرے 10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں بیٹھی ہے؟ کہتی ہے اس لیے بیٹھی ہوں کہ میرے ماننے والوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر بچہ ہوا تب بھی ہم مزار کو دے دیں گے، بچی ہوئی تب بھی مزار کو دے دیں گے، پتہ نہیں کہ مجھے یہ میرے ماں باپ کب چھوڑ کر چلے گئے، آج میں مزارات پہ بیٹھی ہوں، میری زندگی یہاں گزر رہی ہے، میں کیا بتا سکتی ہوں کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا نہیں ہوتا؟ کیا یہ زندگی ہے مزارات کے اوپر گزرنے والی؟ میں یہ کہتا ہوں ارے اللہ کے ولی کے مزار کی توہین کرنے والوں، توجہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر کوئی ولی سویا ہے اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں یہ بات کہتا ہوں اگر ایک ولی سو جاتا ہے دنیا میں، ابھی مرا نہیں، روح نہیں نکلی، سویا ہوا ہے، سوتے ہوئے ولی کے پاس جا کر کے بات کر کے دیکھ لو، اگر تمہاری بات کا جواب دے دیتا ہے، اور پھر جب سوئے ہوا جواب نہیں دیتا، ایک ولی، ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دنیا میں پڑا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کر کے بات کرو، بات کر کے اس سے کہو کہ میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں، اگر وہ دنیا میں پڑا ہوا تیری بات کا جواب دے سکتا ہے تو لاکھوں من مٹی کے نیچے بھی جانے کے بعد جواب دے سکے گا۔ دنیا میں روح نکل گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ جنہیں تم سناتے ہو انہیں یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآن ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے بغاوت کی، جو مسلک قرآن سے بغاوت کر جائے، قرآن کے ساتھ تضاد ہو جائے، وہ اسلام تو نہیں لیتا۔ جب وہ پیر جو دنیا میں پڑا ہے جواب نہیں دے سکتا، اور پھر مرنے کے بعد پھر اس کے پاس جا کر کے کہو ہم تیرا مزار بھی بنائیں گے، ہم تیرا مزار بھی بنائیں گے، تجھ سے منتے بھی مانیں گے، جب دنیا کے اندر وہ پڑا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کو اٹھا کر کے قبر پر لے جاتے ہو، وہ خود چل کر نہیں جا سکتا، اسے جا کر کے دفناتے ہو، اس کے اوپر سلے بھی رکھتے ہو، اس کے اوپر پھٹے بھی رکھتے ہو، اس کے اوپر مٹی بھی ڈالتے ہو، پھر مٹی کے نیچے جانے کے بعد تیری گفتگو کو کیسے سنے گا؟ ایک بندے نے مجھے چٹ بھیجی تھی کہ مردے سنتے ہیں کہ جب سے نہیں سنتے۔ اور پھر آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، تجھے آج میں ایک سچے در کی طرف لے جاتا ہوں، یہ مسلک اہل حدیث ہے، سچے در پہ تجھے لے جاتا ہوں۔ ایک پیر کے پاس جاتا ہے، تجھے شک ہے کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں، بٹورنے والا ہے، یہ کہنے والا ہے آئے گا تو کیا لائے گا، آئیں گے تو کیا دے گا، کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو، پتہ نہیں تجھے۔ جب ایسا پیر تو اس کے پاس جاتا ہے، وہ تجھے ایک تعویذ لکھ کر کے دے دیتا ہے، ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہے، یہ اس کو ادھر باندھ، اس کو گلے میں ڈال لے، تجھے تعویذ کی کیفیت بتاتا ہوں، برا نہ منانا، جو تعویذ کرنے والے ہیں ان سے یہ بات کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر، نہر کے اوپر نہاتے ہوئے ڈوب کے کیوں مر جاتا ہے؟ پورا قرآن سینے میں سنا ہے، حافظ قرآن فلاں جگہ پانی میں ڈوب کے مر گیا، کئی دفعہ سنا ہوگا، پورا قرآن اعوذ باللہ قرآن نہیں بچا سکا۔ بلکہ یہ اس لیے نہیں ہے قرآن، اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تو تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈال، تو اپنے بازو کے ساتھ باندھ، اللہ کا قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جا۔
آخری بات تجھے بتاتا ہوں، اس در پہ تجھے ملاتا ہوں، آجا تو نے مزارات کے اوپر چلے کیے ہوں گے، افضل قادری نے بھی بہت چلے کیے تھے، کوئی ایسا مزار نہیں جس پر میں نے راتیں نہ گزاری ہوں، تمام مزارات پہ گزاری ہیں۔ ارے میرے بریلوی دوستو توجہ کرنا، ایک قیمتی بات کرتا ہوں، تمہارے لیے کرتا ہوں، مزارات پہ جا کر کے بھی راتیں گزاری، تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا، پیروں کے پاس گیا تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تجھے سچے پیر سے افضل قادری ملاتا ہے، اگر پھر بھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر میرے پاس آنا۔ سچا در بتاتا ہوں، جہاں سے سارے ولی بنے، جتنے اللہ کے ولی بنے، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے مصلی پہ، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اللہ کہتا تھا میرے حبیب اتنا قیام کیوں کرتا ہے، تیرے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرشوں سے کہتا ہے، اور پھر جب حضرت موسیٰ کا کوئی گناہگار امتی علماء بیٹھے نقل لگاتا ہے موسیٰ کی، میرا اللہ عرش بری سے کہتا ہے موسیٰ تیری نقل لگانے والا بھی مجھے پسند ہے، یہ تیری نقل لگاتا ہے، میں نے اس کو بھی قبول کر لیا تیرے دین کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے آسمانوں سے زمین پر دیکھ کر کے کبھی نبی کے ظلموں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی نبی کے مسکرانے کی قسمیں کھاتا ہے، اور پھر اس محمد کا امتی جب مصلی پہ کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے راتوں کو روئے گا، تہجد پڑھ کر کے کھلے آسمان کے نیچے روئے گا، اور رو کر کے کہے گا میرے اللہ سفید بالوں کے ساتھ آیا ہوں۔ مائی کہے گی اپنے سر کے سفید بال لے کر کے آئی ہوں، اولاد نے ٹھکرا دیا ہے، اولاد بھی بغاوت کر گئی، بوڑھا گناہگار ہوں، اب کوئی بھی نہیں رہا، گھر سے نکال دیا گیا، گھر والے خرچہ نہیں دیتے، کام کرنے کی سکت نہیں رہی، کپڑے بھی پھٹ گئے، اب کھانے کو بھی اچھا نہیں ملتا، اولاد بات بھی نہیں مانتی، یا اللہ کہاں جاؤں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں، یہ عشق مصطفیٰ ہے، تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں، روتا ہوں گڑ گڑاتا ہوں، آنسوؤں کو بہانا، بادل گرجتے ہیں، بارش تیز ہو جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے، بارش تیز ہو جاتی ہے، جب بوڑھا گناہگار وہ میری ماں بہن بیٹی اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے ہو کر کے اس کا دل کھڑکے گا، آنکھوں سے آنسو بہے گے، روئے گی، یا باری تعالیٰ اب کوئی سہارا نہیں، اور یا پھر کوئی سہارا بتا جاؤں، اب کوئی بھی نہیں رہا، تیرے در پہ گناہوں کو لے کر کے آئی ہوں، گناہوں کو لے کر کے آیا ہوں، نوازنے والا تو ہے، اللہ کی قسم، اس ذات باری تعالیٰ کی قسم، تیری آنکھ سے بہنے والا آنسو تیرے دامن میں نہیں جاتا، اللہ تیری صدا کو سن لیتا ہے۔ یہ مسئلہ اہل حدیث ہے، راتوں کو اٹھ کر کے کھڑا تو ہو، گڑ گڑا تو صحیح، اللہ کے حضور رو تو صحیح، اور پھر دیکھ چلا تو کر، چلا تو ایک کر کے دیکھ، مصلی پہ کھڑا ہو، ذرا جاگ تو صحیح، کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو، رو تو صحیح اللہ کے حضور، اور پھر شک بھی کوئی نہیں، وہاں تو کسی کا شک نہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے اللہ کو مانتے ہیں، کسی کا بھی شک نہیں، ارے کیوں بھٹکے ہوئے جگہ پہ جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں مانتا، ذرا مانگ کر کے دیکھ وہ تجھے نوازتا کیسے ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جب تو صدقے دل کے ساتھ میرے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میں اللہ تیری گفتگو کو سنتا ہوں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین کی تہوں کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا کروٹ لیتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس کے کروٹ لینے کی اس آواز کو میں عرش بری پہ سنتا ہوں۔ چھوٹا سا کیڑا، اس کی مثال اللہ نے اس طرح قائم کر دی، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موسیٰ نے آسا مارا پتھر کے اوپر، اللہ نے کہا پھر مار، پھر مارا، 7 پتھر ٹوٹتے ہیں، 7ویں پتھر کے اندر موسیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ چیونٹی کے منہ میں سبز پتا۔ اللہ رزق دینے والا، رزق دینے والا کون؟
ہمارا مشکل کشا کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہماری مدد کرنے والا کون؟ اس کے سوا دوستوں کوئی در نہیں۔ کسی سے اگر توقع رکھے گا اللہ کے در کے علاوہ کسی در کی توقع رکھے گا، یاد رکھ لے تو مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے اشعار پڑھا کہ جس دھرتی کے اوپر نبی علیہ السلام کی توہین، آج تو کہتا ہے فلاں ملک نے توہین کر دی، ذرا غور تو کرنا، تو نے ایسے ایسے محبت کے اندر آ کر کے آقا کے اوپر الزامات لگا دیے، وہ بھی تو الزامات ہو گئے، اس سے بھی تو اللہ کے نبی کی توہین ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ کہتا ہے نا اے میرے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی، اور پھر مردے سننے کی بعد نبی دنیا سے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، جب رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام نے سوچا کہ دفنانے کا مسئلہ ہے، کہاں دفنائیں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پہ بنائیں، اور پھر جنازہ کون پڑے گا، مسئلہ درپیش ہے۔ اور میرے دوست آخری بات کرتا ہوں، بڑی قیمتی بات کرتا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے، جب اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی کو یہ نہیں کہا میرا جنازہ فلاں بندہ پڑھا دے، جب اللہ کا پیارا بھی نہیں بتا سکتا تو کوئی ولی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔